اس طرح کے ان جلسوں میں ایک تو ہوتے ہیں انتظام چلانے والے، اور ایک ہوتے ہیں دین کی بات بیان کرنے والے، اور ایک ہیں جلسے میں شریک ہو کر کے دین کی بات سننے والے۔ ان تینوں طبقوں کو اپنی نیتوں کا صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیت کے اندر اگر کھوٹ اور بگاڑ پایا گیا تو ہو سکتا ہے امت کو تو نفع ہو جائے، مگر نیت چونکہ صحیح نہیں تھی تو اس آدمی کو اپنی ذات کو نفع نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ انتظام کرنے والا ہو، چاہے وہ دین بولنے والا ہو، اور چاہے سننے والا ہو۔ تینوں طبقوں کو اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر وہ مسلمان بھائی جو اس دینی جلسے میں آیا، اس کو اپنی نیت صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں رہتا اور اس کی نیت صحیح ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ کر کے کہ میں دیکھوں گا کون سے عالم کس طرح بیان کریں گے، کس عالم کی گفتگو کس انداز کی ہوگی، کس کی معلومات زیادہ ہے، کس کے بیان کے اندر تاثیر زیادہ ہے، کس کے بیان کے اندر جوش زیادہ تھا، تو گویا یہ انسان سننے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ انسان امتحان لینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ چیک کرنے کے لیے بیٹھا ہے یا نمبر دینے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد جب یہ اٹھے گا تو یہ ذہناً بھی تبصرہ کرے گا اور زبان سے بھی کہتا رہے گا فلاں کا بیان بہت اچھا تھا، فلاں کا بیان میں زیادہ مزہ آیا، فلاں کے بیان میں نئی معلومات تھیں۔ یہ سارے تبصرے کرنے کے لیے جب انسان بیٹھتا ہے تو خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ شاید آپ کو جو نفع ہونا چاہیے تھا وہ نفع نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے دین کی بات سننے کی بیان کرنے والے کو بھی اپنی نیت صحیح کرنا ضروری ہے کہ میں اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ میری تعریف ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ میری مدح سرائی کریں گے، میرے بیان پر واہ واہ کریں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ایسی بری نیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیتوں کو صحیح کریں، ہرگز اس نیت سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں چیک کروں گا کس عالم کا بیان کیسا تھا اور کس آدمی کا سٹائل کیسا تھا، معلومات کیسی تھی، ہرگز نہیں۔ بس اس نیت سے بیٹھیں۔ کون سی نیت؟ اس نیت کا تعین ہم سب کے سردار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاہا پھر اس کو یاد رکھا، واداہا پھر دوسروں تک پہنچایا۔ میری بات سنی پھر اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بس اسی نیت سے ہم بیٹھیں گے کہ ہم دین کی بات سنیں گے، اور ان دین کی باتوں میں کئی قسم کی باتیں آئیں گی۔ کچھ چیزیں ہوں گی اصلاح کرنے کی، تو فوراً اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھنا ہے کہ میرے اندر اگر یہ خامی ہے تو مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ کچھ چیزیں آئیں گی معلومات کی، اس معلومات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ میرے علم کے اندر اضافہ ہوا۔ کچھ چیزیں آئیں گی عمل کی ترغیب کی، تو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اس عمل کے پر کھڑا کرنے کی۔ کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی حرام سے بچنے کی، تو فوراً دیکھنا ہے کہ اگر میرے اندر وہ حرام چیز پائی جا رہی ہے تو میں اپنے آپ کو اس حرام سے بچانے کی فکر کروں گا۔ کرنے والے کاموں کے کرنے کا ارادہ کرنا، بچنے والے کاموں سے بچنے کا ارادہ کرنا، سدھار کرنے والی چیزوں کے لیے سدھار کا ارادہ کرنا۔ بس اس نیت سے بیٹھ کر کے سنا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، اور یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ دوسرے ہمارے گھر والے ہو سکتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست اور احباب ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان تک ہم نے دین کی بات پہنچائی۔ اگر یہ تینوں کام ہم سے ہو گئے، ہم نے دین کی بات توجہ کے ساتھ سنی، طلب اور شوق کے ساتھ سنی، اس کو یاد رکھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا اور دوسروں تک پہنچایا، تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس انسان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاہا اور اس کو یاد رکھا، واداہا اور دوسروں تک پہنچایا، فرب مبلغ او عام سامع، ایسا ہو سکتا ہے کہ جن تک تم میری بات پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ بس نیتیں صحیح ہو جائیں گی اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ نفع ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دین کی مجلس اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے چاروں طرف سے یقیناً کھڑے ہیں، یقیناً کھڑے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہیں، مگر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تو وہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات حق ہے اور پتھر کی لکیر ہے، یقیناً چاروں طرف سے کھڑے ہوں گے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں،
وَنَزَلَ فِيهِمُ الرَّحْمَةُ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. یہ رحمت کا نزول، اس کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ کبھی دل دھڑکنے لگتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، کبھی فکر پیدا ہو جاتی ہے، کبھی شوق پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ارادے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہی رحمتوں کے آثار ہوا کرتے ہیں. تو ایسی مقدس مجلس میں الحمدللہ پہلے شکر پڑھیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم حاضر ہو گئے، رکاوٹ کوئی نہیں آئی، ارادے کیے تو ارادے اللہ نے پورے فرمائے، دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً اس مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، اور اس کا سننا علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اصلاحی اور فکری اعتبار سے ضرور نفعوں کا ذریعہ بن سکے گا انشاءاللہ.